حدیث میں آیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا پھر وہ بچے گا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس سے اللہ نے حساب لے لیا پھر وہ بچے گا نہیں. اس لیے بغیر حساب و کتاب کے دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ جنت بھی اگر ملے گی تو محض فضل الہی سے ملے گی. جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا نا کہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی کتنا ہی متقی ہو. کہاں کتنا ہی متقی ہو. یہاں تک کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے؟ کہاں صحابہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اگر اپنا عدل فرما لے تو پھر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے فضل سے ہی ہم سب لوگ جنت میں جائیں گے، ورنہ ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے. آؤ تم اس ذات، ان شخصیت، اس تاجدار کائنات امام الانبیاء کی شان سننے کے لیے آئے ہو اور ان کا تذکرہ سماعت کرنے کے لیے آئے ہو. سبحان اللہ، کہ جن کے بارے میں ہمارے امام نے کہا تھا کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اور جب ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کا قلم بارگاہ غوثیت میں چلا تو یوں لکھا کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، ورنہ یہ منہ کسی قابل ہے یا غوث. اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اب ہم اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. سبحان اللہ، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں. حدیث پاک بھی سناؤں گا بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین تھے. آج تو ہم دنیا دار کو اپنا ایکٹر مانتے ہیں، نوجوان لوگ جو ہیں فلم میں کام کرنے والے ہیں ان کو اپنا اسٹار مانتے ہیں، ان کو اپنا ماڈل مانتے ہیں. کوئی کسی فلم میں جو مشہور کرکٹر ہوتا ہے، کسی میدان کا کھلاڑی ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی کی شان وہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والضحی، محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، محبوب تمہارے زلف عنبری کی قسم ہے. آقا کا اتنا مبارک اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم یاد فرما رہا ہے. زلف اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ ہے میرے آقا کا، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے لگاؤ کرو، ان کی دہلیز پر آؤ. کہ اتنا خوبصورت چہرہ کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے سیدنا جابر بن سمورہ، وہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور میں حضور کی بارگاہ میں تھا. میں کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. آخر میری آنکھ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آخر میری آنکھ نے یہ فیصلہ کیا اس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے. شاعر اٹھا اور قلم توڑ دیا، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. دوسرے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خوبصورت چہرہ
بات میری طول پکڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا، سحری کا وقت، اللہ اکبر، میں اپنے کپڑے کو سوئی سے سی رہی تھی، پتا چلا سحری کے وقت میں وہ جاگی ہوئی تھی اور وہ تہجد پڑھ رہی تھی۔ اور اللہ والوں کی نشانی بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمائی ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت میں جاگ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تہجد کے وقت میں اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، وہ فرماتے ہیں جب تہجد کے وقت میں مصلی بچھاتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے، مجھے اتنا سرور ملتا ہے، مجھے اتنی لذت ملتی ہے، جتنی لذت، جتنا سکون، جتنا مجھے سکون و قرار جو ہے بادشاہوں کو نرم نرم بستروں پہ نہیں ملتا ہوگا، جتنا سکون مجھے تہجد کی نماز میں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو ذرا، تہجد کے وقت میں اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ تہجد کی نماز جو ہے چہرے پہ نور لاتی ہے، تہجد کی نماز جو ہے رزق میں برکت لاتی ہے، تہجد کی نماز جو ہے گناہوں سے بچاتی ہے، چہرہ جو ہنسی ہوتا ہے گلاب کی طرح کھلتا نظر آتا ہے، سیب کی طرح نظر آتا ہے۔ آج جو نوجوانوں کے چہرے مرجھا گئے ہیں، میرے نوجوان بھائی، موبائل کی اسکرین جب تیرے چہرے پہ پڑتی ہے تیرا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موبائل کے اوپر زیادہ ٹائم مت لگا، اس نوجوانی کی عمر میں تو تیرا چہرہ سیب کی طرح چمکنا چاہیے، لیکن کیوں تیرا چہرہ مرجھا رہا ہے؟ تہجد میں اٹھا کرو، ابھی سے عادت ڈال لو۔ جوانی میں اگر تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈال لو گے تو یاد رکھنا مرتے دم تک، بڑھاپے تک تمہیں یہی عمر مستانہ بنا دے گی، یہی عمر تمہیں دیوانہ بنا دے گی، یہی عمر تمہیں آگے بڑھا دے گی، یہی عمر تمہیں ترقی کرا دے گی۔ اور اگر جوانی میں عادت نہیں ڈالی تو پھر بڑھاپے میں تو کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ بڑھاپے میں تو دوائیوں کو آنے جانے سے فرصت نہیں ملتی ہے، دوائیوں کو ڈاکٹر کے پاس چینج کرنے سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ بڑھاپے میں تم کیا عبادت کرو گے؟ بڑھاپے میں تو آدمی چار پائی سے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی